بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جس موضوع پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، عظمت اور ان کی اسلام کے لیے قربانیاں. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے، قرآن اور صحیح احادیث میں ان کی عظمت کیا بیان کی گئی ہے، اور اسلام کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. مختصر وقت میں ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، بعض وہ مسلمان بھولے بھالے جن کی وہ معلومات نہیں ہوتی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں بتانا فرض ہے. سفر کا مہینہ آتا ہے، لوگ اوہام اور خرافات میں مبتلا ہو کر توکل کو توڑ دیتے ہیں، عقیدہ بہت بری طریقے سے تباہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے وہ عقیدے بیان کیے جاتے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث میں موجود نہیں ہیں. تو اس لیے مہینوں کی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی میں کوشش کروں گا. محرم کی مناسبت سے، جو قریب میں محرم الحرام ایک مہینہ، ایک معزز مہینہ، اس کی مناسبت سے آپ کے سامنے صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ قرآن اور صحیح احادیث میں بڑی عظمت آئی. اگر آپ اس عظمت کو، اس مرتبے کو اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 10 پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. پہلی بات ایمان صحابہ، دوسری بات منہج صحابہ، تیسری بات فلاح صحابہ یعنی صحابہ کرام کی کامیابی، اور چوتھا پوائنٹ ہے رضائے صحابہ، پانچواں پوائنٹ ہے خیریت صحابہ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کیا بتایا گیا. چھٹواں پوائنٹ ہے صداقت صحابہ، ساتواں پوائنٹ ہے مغفرت صحابہ، آٹھواں پوائنٹ ہے رضائے صحابہ، اور اس کے بعد 9واں پوائنٹ ہے عدالت اور شہادت صحابہ، اور 10واں پوائنٹ ہے صحبت صحابہ. تو آئیے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ معلوم کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر اے مسلمانوں تمہارا ایمان صحابہ کرام کی طرح رہے گا تو تمہاری نجات ہے، ورنہ تمہاری نجات نہیں ہے. تم کو اگر ہدایت چاہیے، تم کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محبوب بننے کی خواہش ہے تو پھر صحابہ کے راستے سے آ جاؤ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا والے اے نبی، اے صحابہ، آمنتم قرآن مجید نازل ہوتے وقت پر ایمان لانے والے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ایمان لائیں گے تب تو ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی. اس سے پتہ چلا کہ ایمان جو ہے ایمان صحابہ والا ایمان ہونا چاہیے. دوسرا نقطہ، پہلا پوائنٹ ہے ایمان صحابہ، دوسرا ہے منہج صحابہ.
یعنی منہج صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی، چاہے ہمارے عقیدے ہو، چاہے ہمارے عبادات ہو، چاہے ہمارے معاملات ہو، چاہے ہمارے اخلاقیات ہو، ہمارا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے۔ کوئی کسی ہیرو کو دیکھ کر اپنا لائف سٹائل بناتا ہے، کوئی کسی فلم کو دیکھ کر اپنا لائف سٹائل بناتا ہے، کوئی ورکشاپ اٹینڈ کرتا ہے لوگوں کے، دنیا پرستوں کے، مین میڈ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق لائف سٹائل اپناتا ہے۔ لیکن کامیاب وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اپنا کر اس کو لائف سٹائل بنائے، منہج صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، یعنی ہمارا لائف سٹائل عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ہمارا لائف سٹائل، طرز زندگی جینے کا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 69 پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ لائف سٹائل اپنانا ہے تو نبیوں والا، صدیقین والا، شہداء والا، صالحین والا، یہ طریقے کا آپ کا لائف سٹائل ہونا چاہیے، طرز زندگی، سسٹم آف لائف، وے آف لائف، آپ کے زندگی گزارنے کا انداز اگر یہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا ہے صداقت صحابہ۔ صحابہ اکرام سچے تھے، نعوذ باللہ کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے صحابہ اکرام کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے، مرتد یعنی اسلام کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، نعوذ باللہ۔ وہ اصل میں قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ صداقت صحابہ، کہ صحابہ اکرام سچے تھے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ حشر کے اندر، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ مہاجر کیسے مہاجر تھے؟ جنہوں نے مکہ چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو جنہوں نے چھوڑ دیا۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اپنے کمفورٹ اور اپنے پسندیدہ مقامات کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام پر بندہ چلا جاتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کو وہاں پر آرام ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں اسے آرام ملے گا نہیں ملے گا کچھ پتا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے خاطر اپنے دین کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلتا ہے۔ جہاں پر رہنے سے اس کے دین کو خطرہ ہے وہاں سے وہ نکل جاتا ہے۔ صحابہ اکرام جو مہاجرین تھے، گھر بار کو چھوڑا، مال و دولت کو انہوں نے چھوڑا، اتنے تکلیف کے حالت میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے شکایت نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہو گئے، آپ کی وجہ سے ہمارا مال لٹ گیا، کبھی شکایت نہیں۔ یبتغون، الٹا کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور رضوان کے طلبگار ہیں، اور اس حالت میں ینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے جبکہ خود مدد کے محتاج ہیں۔ کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے آگے۔ ہمارے پاس یہ تصور ہے بھائی میرے حالات اچھے رہیں گے تو میں دین کے لیے مدد کروں گا، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کروں گا، لیکن صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ یہ ہے وہ خود کے حالات کیسے تھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے اس حالت میں بھی تیار، یہاں تک کہ اللہ نے گواہی دی۔ سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 18 میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم
فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ علم غیب جاننے والا گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کرام کے جو دل تھے نا، بڑے سچے دل تھے، بڑے صداقت سے پر تھے، وہ کہیں بھی کھوٹ نہیں تھا دلوں کے اندر۔ اسلام کے راہ میں قربانیاں دینے کے لیے دل کے اندر کبھی بھی کھوٹ نہیں تھا، پکے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، جس قوم کے بارے میں اللہ گواہی دے اس قوم کے بارے میں شک کرنا اپنے ایمان کو برباد کرنے کے برابر۔ جو لوگ نبی اور جو لوگ صحابہ کرام کو طعنے دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان آیتوں پر غور کریں، ان آیتوں پر تدبر کریں تو پتہ چلے گا صداقت صحابہ۔ اور اس کے بعد جب آپ آیتیں اور پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آیت آتی خیریت صحابہ۔ چوتھا نقطہ ہے صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2652 کے روایت کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خیر القرن قرنی، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین یہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سب سے بہترین لوگ قرار دے رہے ہیں اس دور کے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 پڑھنے سے پتا چلتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مجید نازل ہوتے وقت پر بہترین امت کا لقب سب سے پہلے صحابہ کرام کو ملا، تو ہم سے زیادہ اس لقب کے مستحق صحابہ کرام ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین ہونے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعزاز نصیب فرمایا۔ پھر اس کے بعد رشد صحابہ، رشد کہتے ہیں ایسا صحیح آدمی جس کے بھٹکنے کے کوئی پاسبلٹی یا چانسز یا امکانات نہ ہو، عربی زبان کے لیے میں اس کو رشد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 7 میں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کے لیے راشدون کا لفظ استعمال کیا۔ راشد کا معنی ہے ایک ایسا جو بھٹکنا نہ پائے۔ ان صحابہ کرام کے لیے اللہ، وہ اکابر صحابہ، وہ سابقون، وہ عشرہ مبشرہ، وہ خلفائے راشدین، جس کے بارے میں کچھ لوگ غلط میں مبتلا ہو کر نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نعوذ باللہ صحابہ پورے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ پورے صحابہ کافر ہو گئے تھے، صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے تھے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اگر قرآن مجید پر غور کرتے تو یہ گندا عقیدہ اپنے دماغوں میں نہیں پالتے۔ اولئک هم الراشدون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشد صحابہ کی گواہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دی۔ پانچواں نقطہ ہے فلاح صحابہ، صحابہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کامیاب ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کامیاب نہیں۔ یہ کامیاب ہو چکے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ابھی بھی شک ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں، وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں کہا وہ مفلحون تھے، وہ کامیاب تھے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ناکام ہو گئے. قرآن مجید کا پڑھنے والا صحابہ کرام کے بارے میں اونچا مقام لے کر نکلتا ہے. قرآن مجید پڑھیں گے تو صحابہ کرام کی عظمت کا پتہ چلے گا. قرآن مجید پڑھتے ہیں ہم آگے، پھر اس کے بعد ہمیں نقطہ ملتا ہے، ہمیں 7واں نقطہ مغفرت صحابہ. صحابہ کرام کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مغفرت کا اعلان کر دیا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی صحابہ کرام کے سارے گناہ معاف، جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا. سورہ فتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول، والذین معہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہ یہ لوگ آپس میں شفیق ہیں اور باطل پرستوں پر بڑے بھاری ہیں یہ لوگ. اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری لمبی آیت ہے، اس کے بعد پورا ذکر کیا جا رہا ہے کَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. مغفرة وَأَجْرًا عَظِيمًا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے مغفرت کا اور بڑے اجر کا ہم نے وعدہ کر دیا. صحابہ کرام کے مغفرت کا اعلان ہو رہا، مغفرت صحابہ قرآن مجید میں. پھر اس کے بعد 8ویں نقطے پر غور کریے آپ، رضائے صحابہ. اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کرام سے راضی ہو چکے تھے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. قرآن مجید میں 4 مقامات پر یہ آیت آئی. اللہ تعالیٰ راضی، اللہ تعالیٰ راضی ہے صحابہ کرام سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 119 میں آیا ہے. سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 22 کے اندر آیا ہے. سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کی آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر آیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی. اسی لیے جب بھی صحابہ اکرام کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ یہ لقب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. نویں خصوصیت صحابہ اکرام کی وہ ہے عدالت صحابہ. عدالت عربی زبان میں عدالت کا مطلب ہوتا ہے نیک، پاک باز. کوئی آدمی ان کے سچے ہونے میں شک نہیں کرتا اور جھوٹا، ان کے بارے میں جھوٹے کی کوئی بھی تہمت ڈال ہی نہیں سکتا. الصحابۃ کلہم عدول. عدالت، شہادت. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کو سب سے پہلے مخاطب کرتے ہوئے کہا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کو ایک امت وسط بنایا. اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لقب دیا ہے امت وسط، یعنی عدل والی امت، انصاف والی امت. عدل والی امت کا مطلب علماء کرام کہتے ہیں کہ اس لقب کے سب سے پہلے مستحق صحابہ کرام، کیونکہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو سب سے پہلا خطاب ہم کو نہیں ملا، ہم سے پہلے صحابہ کرام کو ملا. ہم سے بہتر دین کو سمجھ کر ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث کو اگر سمجھنا ہے، ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے عربی لغت سے نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے مسلکوں سے نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے اماموں کے طریقوں پر نہیں سمجھیں گے. قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق سمجھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اس قوم کے درمیان.
یہ قوم جانتی ہے، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس کانٹیکس میں نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب کیا بتایا، ہم نہیں جانتے۔ ہم سے بہتر یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہا امۃ وسطا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر تفسیر بھی لکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں تفسیر بھی جمع کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن انکار کر دے گی اور کہے گی کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے پاس تو نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو وہ قوم جھوٹ کہے گی، وہ کہے گی نہیں یہ آ کر ہم یہ ڈیوٹی نہیں نبھائی، یہ اپنا فرض نہیں نبھائے، یہ تو ہمیں بتائی نہیں۔ تو قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کو جب جھٹلا رہی ہوگی تو ایسے وقت پر نوح علیہ السلام اس قوم کے خلاف گواہی کے طور پر کس کو پیش کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، امت محمدیہ کو۔ امت محمدیہ میں صحابہ اکرام کہیں گے ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو بتایا تھا۔ تو اس وقت پر ان سے پوچھا جائے گا اے صحابہ تم تو اس وقت پر موجود نہیں تھے، پھر تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام کہیں گے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، اس امت محمدیہ کا ہم حصہ بن رہے ہیں۔ اس امت محمدیہ کا حصہ اللہ نے ہم کو بنایا، امت مسلمہ۔ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو بڑی خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امت محمدیہ میں سے بنایا۔ امت محمدیہ کی خصوصیت دیکھیے کہ قیامت کے دن جب نبیوں کو ان کی قوم جھٹلائے گی تو اس وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کے لوگوں کی گواہی نبیوں کے ڈیفنس میں، ان کے دفاع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ میں سے جوڑا۔ اور یہ امت محمدیہ میں کا سب سے پہلا گروہ صحابہ کرام ہے۔ ان کے بارے میں شک یا ان کے بارے میں رتی برابر شک میں آ جانا اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے برابر۔ تو لہذا صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنا کر پیش کیے جاؤ گے، یعنی کہ قیامت کے دن اے صحابہ، قیامت کے دن اے امت محمدیہ، تم کو وہ ساری قوموں پر اتمام حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں شہادت حق کا فریضہ۔ شہادت حق کا فریضہ مطلب ہم کو گواہی دینا ہے تو ہمیں پھر اس قابل بننا پڑے گا کہ ہم گواہی کے قابل بنیں۔ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں، کتنے ایسے بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں، ان کو جا کر ہم بتاتے نہیں سچا دین کیا ہے۔ سچا دین اگر ہم نہیں بتائیں گے پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری گواہی قبول اگر کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گا، شہادت حق کا فریضہ انجام دینا پڑے گا۔ 10واں نقطہ ہے صحبت صحابہ۔ صحابہ کرام، صحبت صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت دی، وہ خصوصیت ہم پا ہی نہیں سکتے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کو چوم لوں۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ کے ان آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، میں تو دیکھ نہیں پایا، میں تو بعد میں پیدا ہوا۔ اگر میں بھی آپ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں یہ کرتا۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعد میں آ کر بڑے بڑے باتیں مت کرو کہ میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میں یہ کرتا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کے حالت میں ساتھ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
اس زمانے میں کئی لوگ ساتھ نہیں دے کر منافق ہو گئے. اگر تم اس وقت پر ہوتے تو نہ جانے تم صحابہ میں شمار ہوتے یا منافق میں شمار ہوتے. اگر اللہ نے تم کو اگر اتنی بڑی آزمائش سے بچا لیا ہے تو اس پر شکر ادا کرو. بعد میں آ کر بڑی بڑی باتیں مت کرو کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو یہ کرتے یہ کرتے. یہ نہیں. جس کو اللہ نے پسند کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے قوم کو منتخب کیا. مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصطفیٰ ہے. اس زمانے کے صحابہ کرام کو بھی کہا جا رہا مصطفیٰ. ان کو چن لیا گیا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. صحابہ کرام ایمان میں سچے تھے, کوئی کھوٹ نہیں تھا ان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں صحابہ کرام کو, ایسے صحابہ کرام کو, سابقون کو اللہ تعالیٰ نے, اہل بدر کو ایسے صحابہ کرام کو چنا تو ان کے اندر ایسی کچھ خصوصیتیں تھی, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا. صحبت کہتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آ کر کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اونچا مقام ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان سے آ کر پوچھا گیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اونچا مقام ہے, تو کیا وہ صحابہ کرام جو بعد میں کلمہ پڑھے ستا کے جو بعد میں آخری میں توبہ کر کے بعد صحابہ کرام نے جو کلمہ پڑھا نا, تو کیا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تقوی میں کیا وہ آخری درجے کے جو صحابہ کرام ہیں یا جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا, فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا, کیا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک تابعی ہے, کیا یہ صحابہ سے آگے جا سکتے ہیں کیا؟ تو جواب کیا ملا؟ جواب یہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کے لیے جو گھوڑے دوڑائے نا, اس گھوڑے دوڑانے کے وقت پر جو مٹی ہوا میں اڑی تھی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کرام کا وہ مقام, صحابہ کرام کا وہ بہت ہی اونچا مقام ہے. صحابہ کرام کے اصل میں قربانیوں کا اندازہ نہیں ہے. مکے میں جب تک تھے ان کو کوئی چین نہیں ملا. 13 سال تک مکے میں ان کو ستایا گیا. تپتے ہوئے دھوپ میں, چلچلاتی دھوپ میں, تپتے ہوئے ذرات میں ان کو لٹایا گیا. کوئلے پر, گرم کوئلوں پر اور سلاخوں پر ان کو لٹایا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مارا گیا کہ وہ لہو لہان ہو گئے, خون سے لت پت ہو گئے. یہاں تک کہ ان کو کبھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حبشہ جانا پڑا. ایشیا چھوڑ کر افریقہ کے پورے ایک الگ ہی کانٹیننٹ میں چلے گئے, وہ ایتھوپیا جانا پڑا. وہاں گئے لیکن دین کو انہوں نے نہیں چھوڑا. جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بھی سکون نہیں, تو بھی آرام نہیں ملا. مدینہ میں آئے, پہلا رمضان, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ رمضان بڑا سکون سے گزارے, فریج میں اچھا انتظام کر لیں, گھر کے اندر پورے کھانے پینے کا انتظام کر لے, مہینے بھر کا انتظام کر لے, اناج کا انتظام کر لے تاکہ رمضان اچھا گزر جائے. لیکن صحابہ کرام کو ایک رمضان بھی چین اور سکون سے گزارنے کا موقع نہیں ملا. 81 غزوات اور سریے اس زمانے میں برپا ہوئے. پہلا رمضان آیا, سیف البحر نامی لڑائی میں کفار قریش نے مجبور کر دیا, سیف البحر والی لڑائی ہو گئی. دوسرا رمضان آیا, جنگ بدر ہو گئی. تیسرا رمضان ابھی گزرنے والا ہے, شوال میں احد کا میدان برپا ہو گیا. جنگ احد کی تیاری کرنے لگی. ذہنی طور پر کبھی بھی ایسا نہیں ملا جیسا کہ آج ہمارے پاس ہوتا ہے. ایک لائف کا ایک سیٹ اپ ہے, صبح میں جا رہے ہیں, شام میں آ رہے ہیں, آج میری یہ پراپرٹی ہے, 10 سال کے بعد میری پراپرٹی اتنی آگے جائے گی, 20 سال کے بعد میرا کاروبار ادھر جائے گا. صحابہ کرام 23 سال آپ غور کر کے دیکھیں, وقف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے بس ادھر نکل گئے, ہزار کلومیٹر دور تک تبلیغ کے لیے نکل رہے. چوتھا رمضان جب آیا تو غزوہ بدر صغرا ہوئی رمضان سے پہلے شعبان میں. یعنی کہ حالات دیکھیے آپ, جنگی حالات ہے, رمضان مل رہا ہے. ایک رمضان میں ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے, وہ صحابہ کا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے سکون سے کچھ عبادتیں کریں, لیکن باطل پرست سکون سے رہنے نہیں دے رہے. 5واں رمضان آیا, شوال میں غزوہ احزاب. 6واں رمضان آیا, اس سال غزوہ حدیبیہ, اس سال غزوہ بنی مصطلق. 7واں رمضان آیا,
خیبر، رقا، ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں گئے تو ہمارے پیر پہاڑ اتنے خطرناک پہاڑ تھے کہ ہمارے پیروں کے پورے ناخن نکل گئے تو ہم نے پٹیاں باندھی، لیکن اس کے باوجود بھی مظلوموں اور بے سہارا کے لیے جو لوگ حملہ کرنے نکلے تھے ہم خاموش نہیں بیٹھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ سکون کی لائف، آپ غور کریں تو ایسا لگے گا کہ سکون کی لائف نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ سکون میں رہنے والے وہی، کیونکہ وہ اللہ والے تھے. ان کے ذہن میں بات ہے کہ سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دینے سے ملتا ہے. ہم لوگ سکون تلاش کرتے ہیں دین کو چھوڑ کر، دین کے کاموں کو چھوڑ کر، اور وہ صحابہ اکرام دین کے لیے قربانیاں دے کر اپنا سکون تلاش کر رہے ہیں. 8واں رمضان آیا، فتح مکہ ہوا. 9واں رمضان، 9واں سال جو گزرا ہے تبوک کا میدان. 10واں سال آیا، وفود دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو اسلام سمجھانا ہے. مصروف زندگی. 11، 12، 13 میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس عراق کی طرف فوجیں جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد 13 سے لے کر 24 تک عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں ایران کی طرف، ویسٹرن صحارا کی طرف مشغول زندگی. پھر اس کے بعد 24 سے لے کر 35 تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، یہاں تک کہ 110 ہجری تک غور کرتے جائیے. صحابہ اکرام مصروف، قربانیاں. ان کے پاس جیسے ہمارے پاس شوہر بیوی کے جھگڑے آتے ہیں، بھائی کیوں ناراض ہے؟ نہیں، یہ بچی کا حق ادا نہیں کر رہے. کیا حق ادا نہیں کر رہے؟ یہ بچی کو ویکینڈ میں نہیں لے جاتے، یہ بچی کو سال بھر میں جو ویکیشن ہوتا ہے نا، کپل کا ویکیشن، وہ منانے نہیں لے جاتے. اچھا، اس لیے بھی جھگڑے ہو رہے. صحابہ اکرام کی سیرت نہیں پڑھے بیچارے. ابھی تک میری بچی کو پراپرٹی نہیں دی، ابھی تک میرے بچی کو انگوٹھی نہیں دیے. اچھا، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ٹائم پر مجھے کھانا نہیں دیتی، یہ ٹائم پر میرا خیال نہیں کرتی. صبح اور شام میں چاہتا ہوں کہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ تو بریانی بنائے، بریانی نہیں بنانے آتا. یہ کوئی جھگڑے کی بنیادیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زندگیاں قربانیوں سے گزر رہی ہیں، اور یہاں پر نمک کم ہے، مرچی کم ہے. مکہ اور مدینہ جاتے عمرہ کرنے کے لیے تو کہتے لذیذ کھانا کہاں ملتا ہے. کیا تمہیں غار ثور کی تکلیفیں یاد نہیں آتی؟ کیا غار حرا کی تکلیفیں یاد نہیں آتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران جو تکلیف سے زندگی گزار رہے ہیں، کھانے کو تبوک کے موقع پر پہلے کیا کیے جانتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ مدت طویل ہو گئی، کہا کہ 3 کھجور سے زیادہ مت کھاؤ، بہت کم ہے غلہ. پھر اس کے بعد اور مدت زیادہ ہو گئی تو اعلان ہوا 2 کھجوروں سے زیادہ مت کھاؤ، کیونکہ اگر 2 کھاؤ گے تو جلدی ختم ہو جائے گا غلہ، پھر واپس جانا پڑے گا. پھر اور مدت بڑھ گئی تو کہا کہ ایک کھجور کھاؤ. حالت آخر میں یہاں تک آ گئی گٹلیوں کو چوسا گیا، لیکن وہ صحابہ اکرام دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار تھے. ہمارے جھگڑے کیا ہے؟ اس نے گھورا، اس نے فلاں چیز نہیں دی، میرے 10 روپے دینا باقی ہے، میرے 100 روپے دینا. ویژن کلیئر نہیں ہے، سوچ اونچی نہیں ہے، مشن کلیئر نہیں ہے. اگر سوچ بڑی ہوتی تو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو نظر انداز کر دیتے تھے. چونکہ سوچ بڑی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں خاندان بٹے ہوئے، بھائی سے نہیں مل رہے، رشتہ دار سے نہیں مل رہے. کب تک چلے گا؟ ہم کو صحیح طریقے سے سسٹم آف لائف سمجھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کر قربانیوں والی لائف اپنا لیجئے، سکون سے زندگی گزرے گی انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.